طریقہ ہے کہ تو اپنے خادموں کو آپ کا شعلہ بنا کے استعمال کرتا ہے۔ آج تو اپنے خادم کو استعمال کرے جب پیرے کلام تو پیرے کلام پاک کروں قدس ہمارا اچھا استاد ہے پیرے کلام تیرے بندہ کو سکھائے اور تیرا خادم بولتا رہے تیرے کلام میں سے پیرے کلام اصل نوجوان کرنا، عقابوں کے معنی زہر بخشنا اپنے خادم کو، حکمت کا روح بخشنا، مکاشفہ کا روح بخشنا پیرے کلام یسیدی پیرے کلام، اور اپنے کلام کے بھید پیرے کلام بخشنا اپنے خادم کو، اور پیرے کلام کی برکت پیرے کلام میں تیری مانگ لیتا ہوں ایک سلگی میں پیرے کلام، اور زندہ خدا کے بیٹے یسوع ناصری کلام میں لکھا ہے کہ آپ نے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو دی ہے پیرے کلام۔ اے زندہ خدا کے بیٹے یسوع ناصری میں تیرے کلام کی برکت کو مانگتا ہوں پیرے خدا یسوع ناصری جی پیرے کلام۔ آج تیرا پاک دن ہے، سبت کا دن ہے پیرے کلام، تیرے گھر سے کوئی بھی آج مایوس اور خالی نہ لوٹنے والا ہو، یہ سب کچھ مانگ لے تو پا لیتے ہیں زندہ خدا کے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے تیرے آمین۔ کلوری کا وعدہ نبھاتے ہم چلیں گے، اپنی اپنی سولی اٹھا کے ہم چلیں گے، اپنی اپنی سولی اٹھا کے ہم چلیں گے، جانا ہے جانا ہے چلتے رہیں گے ہم مل پر، راہوں میں طوفان کھڑے ہیں، بڑھتے رہیں گے ہم مل پر، بڑھتے رہیں گے ہم مل پر، کلوری کا وعدہ نبھاتے ہم چلیں گے، کلوری کا وعدہ نبھاتے ہم چلیں گے، اپنی اپنی سولی اٹھا کے ہم چلیں گے، اپنی اپنی سولی اٹھا کے ہم چلیں گے، کلوری کا وعدہ نبھاتے ہم چلیں گے، روشن کرے گا دلوں کے تاریک آنگن وہ سارے، روشن کرے گا دلوں کے تاریک آنگن وہ سارے، بن کے سفینے کا رہبر ہم کو لگائے کنارے، ہم کو لگائے کنارے، کلوری کا وعدہ نبھاتے ہم چلیں گے، کلوری کا وعدہ نبھاتے ہم چلیں گے، اپنی اپنی سولی اٹھا کے ہم چلیں گے، اپنی اپنی سولی اٹھا کے ہم چلیں گے، جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا
पाकलाम की ताज़ीम के लिए हम खड़े रहेंगे। बहन ताहिरा आएंगे और पाकलाम की तिलावत करेंगे। खुदावंद के जलाली नाम में हम सबको सलाम मुक़द्दस में से हवाला निकालें तो मेरे साथ मिलकर अमाल 10 बाब 34 और 35 आयत का मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। अमाल 10 बाब 34 और 35 आयत। पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। कलाम मुक़द्दस के बड़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सबने ठीक रखें। खुदा के खादम को मजबूत तालीम में बेहतर करेंगे। थैंक यू जी। खुदा यीशु मसीह के पाक अज़ली अबदी और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें, ताकि खुदा हमारा जिंदा खुदा अपने कलाम मुक़द्दस के वसीला से आज मेरी जिंदगी के साथ और इसी तरह से आपकी जिंदगी के साथ बात करने वाला हो। आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम बात करने को और खुदा के कलाम मुक़द्दस को खोलने और सीखने को हैं, हमारा जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक होगा खुदा किसी का तरफदार नहीं। क्या टॉपिक है जी? खुदा किसी का तरफदार नहीं। खुदा किसी का तरफदार नहीं। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जो हमने हवाला आज तिलावत किया है, खुदा के कलाम मुक़द्दस में से माल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 34वीं और 35वीं आयत खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मेरे लिए और आपके लिए रूहानी खुराक के तौर पर खोली गई है। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जब आप देखें तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पतरस ने जुबान खोलकर कहा, मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। यही आज का भी खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमारा टॉपिक है कि खुदा जो है वो किसी का तरफदार नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम मुक़द्दस पर जब हम इस हवाले पर गौर करते हैं तो हमें नजर आता है, पतरस ने जुबान खोलकर कहा, मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और राजबाजी करता है वो उसको क्या करता है जी? पसंद आता है। तो खुदा को कौन से लोग पसंद आते हैं? खुदा किन्हें पसंद करता है या खुदा किन पर निगाह करता है? तो अगर खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम देखें तो हमें नजर आता है वो जो खुदा से क्या हैं? डरते हैं। और उनका ताल्लुक किसी से भी हो, भले वो किसी भी कौम से अजीजो ताल्लुक रखते हो, खुदा से डरने वाले लोगों से क्या करता है? मोहब्बत रखता है। खुदा उन्हें पसंद करता है। खुदा को ऐसे लोग, भले उनका शुमार किसी भी कौम से है, खुदा ऐसे लोगों को जो खुदा से डरने वाले हैं, जो खुदा का डर और खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में रखते हैं, खुदा उन लोगों को क्या करता है? पसंद करता है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में से एक और हवाला पढ़ेंगे, रोमियो 2 बाब और उसकी 6वीं आयत से 11वीं आयत तक। वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा, जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। मगर जो तफरका अंदाज और हक को ना मानने वाले,
बल्कि नाराज़गी के मानने वाले हैं, उन पर गजब और कहर होगा, और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी। पहले यहूदी की, फिर यूनानी की, मगर जलाल और इज्जत और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी। पहले यहूदी किसी की तरफदारी नहीं। ठीक है जी, दो लोग बयान किए जा रहे हैं, एक तो वो जो गुनाह करने वाले हैं और एक वो जो रासबाजी के साथ खुदा का डर और खौफ रखते हुए चलने वाले हैं। खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा उनका कलाम बड़े अच्छे तौर पर बयान करता है, लेकिन वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक क्या देगा? बदला देगा। खुदा इंसाफ करने वाला है, खुदा हर एक के काम के मुआफिक उसको बदला देने वाला है। और देखिए, जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की क्या करेगा जी? जिंदगी देगा। उनको हमेशा की जिंदगी देगा। नेकोकारी में साबित कदम रहने वाले, नेकोकारी करने वाले, खुदा की हजूरी में खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने हमेशा की जिंदगी देगा। इज्जत और बका के तालिब कौन जी? इज्जत और बका के तालिब, ठीक है, खुदा उन्हें भी हमेशा की जिंदगी देगा। लेकिन क्या लिखा है? मगर जो तफरका अंदाज और हक के ना मानने वाले, सच्चाई को रद्द करने वाले, नाराजगी को मानने वाले हैं, उन पर खुदा का गजब और कहर जो है वो क्या है? खुदा का गजब और कहर ऐसी जिंदगियों पर होगा। और पहले क्या? मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की। खुदा को गुनाहगार से, बदकार से शदीद क्या है? नफरत है। और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर क्या है? आएगी। खुदा ये तो फर्क नहीं करेगा, बल्कि उसमें यहूदी भी शामिल है, यूनानी भी शामिल है, हर एक उसमें शामिल है। लेकिन पहले यहूदी की, फिर यूनानी की, मगर जलाल और इज्जत और सलामती, ठीक है, तीनों चीजें, जलाल भी खुदा बख्शता है, इज्जत भी खुदा देता है, और भी सलामती भी खुदा बख्शता है। लेकिन किनको? हर एक नेकोकार, नेकी करने वाला, रासबाजी के मुताबिक चलने वाला, खुदा की राहों को मानने वाला, खुदा की राहों के मुताबिक चलने वाला जो है, खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा उसे सलामती और फिर इज्जत और जलाल देगा। ये हर एक नेकोकार को खुदा बख्शने को है। उसका ताल्लुक भले किसी भी कौम या किसी भी कबीले से क्यों ना हो, खुदा ऐसी जिंदगियों को क्या है? पसंद करता है। और फिर वही बात है, मैंने कहा था खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। और फिर ना सिर्फ खुदा किसी की तरफदारी करता है, बल्कि बड़ी खूबसूरत बात है क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। खुदा दे हजूरी दे विच भी, खुदा दे हाँ दे विच भी किसी भी तरफदारी नहीं है। खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक आज अजीजों, हमें अपनी अपनी जिंदगियों पर खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक गौर करने की जरूरत है। आज अगर हम खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुनाह से नहीं निकालते, बदलते नहीं हैं, तो फिर क्या होता है? खुदा हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक, हमारी नापसंदीदा अकल के मुताबिक खुदा हम उस अकल के हवाला कर देता है। इसी बाब में रोमियो पहला बाब और उसकी 28वीं आयत अगर हम पढ़ें तो खुदा के कलाम मुकद्दस में बड़ा खूबसूरत लिखा है। रोमियो पहला बाब और उसकी 28वीं आयत, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, जिस तरह उन्होंने क्या किया जी? खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें, नालायक हरकतें करें, और हर तरह की बदी, गुनाह, मक्कारी और प्रेम में
ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آ کر پھر بچ جاتے ہیں۔ خدا کے کلام اقدس کے مطابق نہ خدا کسی انسان کی طرفداری کرتا ہے، نہ خدا گناہ کا طرفدار ہے، نہ خدا کسی غلط کام کا طرفدار ہے۔ میں نے کہا خدا کو گناہ سے شدید کیا ہے؟ نفرت ہے۔ خدا گناہ کی کبھی طرفداری نہیں کرتا۔ اگر ہم خدا کے کلام مقدس کے مطابق دیکھیں تو اس کا اول فرشتہ جو اس کے جلال کے تخت پر سایہ ڈالتا تھا، آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ لوسیفر کی بات کر رہا ہوں، شیطان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو خدا کے فرشتوں میں پہلے شمار کیا جاتا تھا، جسے خدا نے جلال سے بھرا ہوا تھا، جسے خدا نے جلال دیا ہوا تھا۔ تو خدا کے کلام اقدس کے مطابق جب اس کی زندگی میں خدا کے کلام مقدس کے مطابق غرور آ گیا، مغروری آ گئی کہ میں اگر سایہ سے خدا سے تخت نہ کرا تو خدا سے بہتر ہی نہیں ہے، اور اس نے کہا میں اپنا تخت جو ہے وہ خدا کے تخت سے بھی کیا کروں گا جی؟ اونچا بناؤں گا۔ غرور اس کی زندگی میں آ گیا، اور لیکن خدا مغروروں کا کیا کرتا ہے؟ لیکن فروتنوں کو خدا کے کلام اقدس کے مطابق توفیق بخشتا ہے، خدا ان کے ساتھ ہے، مگر خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس کے مطابق عزیزو ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس فرشتے کو بھی جس کا شمار بڑے فرشتوں میں تھا کہ خدا نے بھی طرفداری کی تھی، یار ہے تو میرے جڑا نا تخت سے سایہ کرتا ہے تے میں بہنا یہ تے بڑا اونچا کی ہے، یہ تے بڑا اونچا مقام ہے، ایسے افضل فرشتہ ہے۔ کیا خدا نے یہ سوچا یا خدا نے اس کی طرفداری کی؟ خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ خدا کے کلام مقدس کے مطابق آسمان پر فرشتوں کی کیا ہوئی؟ جنگ ہوئی، اور پھر وہ فرشتے جنہوں نے خدا کی خلاف ورزی کی، خاص کر کے جو ابلیس کے ساتھ شامل ہو گئے، خدا کے کلام مقدس کے مطابق انہیں آسمان سے زمین پر کوڑے کرکٹ کی طرح کیا کر دیا گیا؟ گرا دیا۔ اس سے بڑھ کر میں ایک اور مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ خدا کا دل کا پسند لانے والا شخص، آپ سمجھئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ داؤد کی بات کر رہا ہوں، جسے بار بار خدا کہتا ہے کہ اے میرے دل سے پسند لانے والا شخص، جسے میں دل سے پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ خدا طرفدار نہیں ہے، خدا مجھ سے کوئی التجا کرتا رہا، خدا میں تیری ہیکل بنانی ہے، خدا میں آرزو ہے خواہش اپنی زندگی کی ہے رکھنا ہوا خدا، اور خدا نے سے صاف کہہ دیا تیرے ہاتھ جو ہیں وہ گناہ سے کیا ہیں؟ آلودہ ہیں، گناہ آلودہ ہیں، تیرے ہاتھ گناہ آلودہ ہیں، تو میرا پاک مقام پاک گھر جو ہے وہ نہیں بنا سکتا۔ تو کیا داؤد خدا کا گھر بنا سکا؟ نہیں، کیونکہ خدا کے کلام اقدس میں دیکھیں اس کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا گناہ کا طرفدار نہیں ہے، خدا گناہ کی طرفداری کبھی نہیں کرتا۔ داؤد نے کوئی ٹرائی کی تھی ہے جڑا دا بچہ خدا دے وسیلہ نے دنیا شان والا سی، وہ خدا دی حضوری چ روزے دے وسیلہ نے گیا کہ شاید میری زندگی بخش دیتی جائے نہیں۔ اس نے ٹرائی کی کہ یہ جو گناہ کی پیداوار ہے، گناہ کے وسیلہ سے دنیا میں آ رہا ہے، شاید خدا ہمیں بخش دے، مگر خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے اس زندگی کو بھی نہیں بخشا۔ خدا گناہ کی طرفداری نہیں کرتا، خدا گناہ کا طرفدار نہیں، خدا کسی انسان کا طرفدار نہیں ہے۔ تو بڑے اچھے کام کرتا ہے نہیں، آپ نے اگر بچائے جانا ہے
تو اپنے اچھے اعمال کے وسیلہ سے خدا کو پسند آنے کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے، ہاں جی، کہ ہم اچھے ایماندار، اور اگر ہم ایمان پر قائم نہیں رہیں گے، ایماندار نہیں ہوں گے، تو پھر لکھے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا خدا ہمیں پسند کرتا ہو، اسی خدا سے ایمان ہی نہیں رکھتے۔ خدا تو انہیں بھی بچا دیتے جو زمین پر بھی خدا پر کیا لے آتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ جس طرح ڈاکو کو خدا نے بچا لیا، اسی وقت اس نے خداوند کا اقرار کیا، اسی وقت خداوند کو اس نے اپنا بادشاہ کہا، اسی وقت خداوند کو کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے گا تو خداوند مجھے کیا کرنا، یاد رکھنا۔ اور خداوند نے اسی وقت اسے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ نہ ہوگا جی۔ فردوس میں خداوند ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، مگر ہمارے برے کاموں کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ ہماری زندگی ہمارے ایمان کے مطابق۔ اور خدا کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اگر تمہارے اندر کس کے برابر، کس رائی کے دانے کے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمارے ایمان پر غور کرتا ہے۔ خداوند یسوع جب بھی کسی کو شفا دیتا تھا تو خداوند یسوع یہی کہتا تھا، کیا تیرے ایمان نے تجھے کیا ہے، اچھا کیا، اچھا کیا، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی عدالت اگر اس کی ہوتی ہے تو وہ اسی پر ہوگی کہ ایماندار ہے، لیکن نہیں ہے۔ اور اگر ہم ایماندار ہیں تو ہی خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، تو ہی خدا کے تخت پر بیٹھنے کے لائق ٹھہریں گے۔ اور اگر ایماندار نہ پائے گئے، ٹھیک ہے، لکھا ہے وہ بچ تو جائیں گے مگر جلتے جلتے۔ ایمانداری کے پیچھے بڑی پرابلم، بڑی مشکلات کئی بڑی کرنیاں پہنیاں نے برداشت کرنی چاہیے، لیکن اپنے ایمان سے ہم کبھی بھی پھرنے والے یا ہٹنے والے نہ ہو، تب خدا ان کو پسند آئیں گے۔ تبھی لکھا ہے کہ جان دینے تک کیسا رہے جی، وفادار، جان دینے تک وفادار ہے، تو میں تجھے زندگی کا تاج بخشوں گا۔ اگر ہم آج خدا کو پہچاننا ناپسند کرتے ہیں تو ہمیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے، تاکہ ان کی حرکتاں کریے جڑی گناہ دے خدا کے کلام مقدس کے مطابق خدا ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا کے کلام مقدس کے مطابق عزیزو ہمیں اپنی اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں گے، غلطیہ دوسرا باب، غلطیہ دوسرا باب اس کی چھٹی ہے۔ ہاں جی، خدا کسی آدمی کا طرفدار ہے، یعنی پوری ورڈ پڑھ دیں۔ ہاں جی، اگر ہم کو سمجھ رہے ہیں نا تو خدا کی کلام مقدس سے بڑا خوبصورت لکھا ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ ہم کوئی اپنی زندگی میں کچھ اور خیال نہ رکھنے والے، سمجھنے والے، خدا سے میری طرفداری کرے گا، خدا سے میرے نام لے گا۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کے لوگ جدوں انہوں نے کول عہد کا صندوق سی، جب تک ان کے پاس عہد کا صندوق رہا، انہوں نے خدا ساڈے انہوں نے کہا خدا ساڈے نال ہے، خدا ساڈا طرفدار ہے، خدا تے ہمیشہ ساڈے نال ہے۔ ایک بات ضرور ہے کہ دنیا ہے وہ ڈرتی تھی، جو لوگ ہیں وہ ڈرتے تھے، جو غیر قوم کے لوگ ہیں وہ ڈرتے تھے، وہ ان سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ ان کے زندہ خدا سے ڈرتے تھے کہ ان کا خدا کیسا خدا ہے۔ تو انہوں نے اپنے خدا کو ہی
पहचानना छट देता और फिर यकीन किस पर कर लिया? उस अहद के संदूक पर यकीन करना शुरू कर। जिनी देर तक है साडे कोल, जिनी देर तक है साडे कोल सानू कुछ फर्क नहीं पै सकता, कोई साडा कुछ बिगाड़। और आज तक दुनिया में देखे हुए अहद का संदूक जो बनी इसराइल से गुमा या लड़ाई में उनसे चला गया, वो आज तक नहीं मिला। आज तक वो नहीं मिला। तो खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदा तरफदारी नहीं करता। ठीक है, तुहाडे कोल मेरा अहद दा संदूक है, मैं तरफदार है इस गल दा कि मैं उत्ते तुहाडे नाल रहना है। खुदा हमारी जिंदगियों पर गौर करता है, हमारे ईमान को देखता है। ईमान साढ़े च ना होए, ठीक है, ते असी जड़ा ना सिर्फ यही सोचते रहिए कि साढ़े कोल यह चीज मौजूद है, खुदा दी यह चीज मौजूद है, ते खुदा साढ़े खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदा हमारी जिंदगियों पर गौर करता है, खुदा हमारे ईमान पर गौर करता है। याकूब दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत। अगर हम भी किसी की तरफदारी, खुदा को तरफदार नहीं है और खुदा इस अमल को गुनाह ठहराता है। खुदा कहता है अगर तुम किसी की तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो। हाँ जी, याकूब दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत। लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है। खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अगर हम भी किसी की तरफदारी करते हैं तो खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक क्या करते हैं जी? गुनाह करते हैं। तरफदारी खुदा को हकीकत में पसंद नहीं है। कुलसी तीसरा बाब और उसकी 25वीं आयत। अगर कोई बुरा करता है, कोई बुराई करता है तो ओदा सीधा खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक या ओदा बदला जड़ा पाएगा। खुदा किसी गुनाह करने वाले का भी तरफदार नहीं है। कुलसी तीसरा बाब और उसकी 25वीं आयत। क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का क्या पाएगा जी? बदला पाएगा। वहां किसी की तरफदारी नहीं। कहाँ किसी की तरफदारी नहीं है जी? खुदावंद के हज़ूर, खुदा की हज़ूरी में, खुदा के सामने खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है। तो आज खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो मैं और आप अगर गुनाह कर रहे हैं कि खुदा को अपना तरफदार बना रहे हैं तो आज सानू सोचने की जरूरत है। अगर मैं और आप गुनाह और बदी में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि खुदा सानू साडे वाले खुदा बचा लेगा, ऐसा नहीं। आज खुदा हमें मौका बख्शता है। अगर हम खुदा को पहचानना ना पसंद कर रहे हैं तो खुदा ने भी एवं नहीं छड़िया। खुदा ने भी सानू गुनाहां दे विच, बदी दे विच, बुरे कामां दे विच खुदा ने छड़ दिता। जाओ करो, अखां बंद करके अंधे होके पावें, कोई गल नहीं, मगर हिसाब तुहानू खुदा दे सामने की है जरूर देना, जरूर देना। खुदा गुनाह से शदीद क्या करता है? खुदा गुनाह से शदीद नफरत करता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा हमें गुनाहों से बचाना नहीं चाहता। खुदा आया ही बीमारों के लिए, जो गुनाह से बीमार हैं, और लिखा कि वो जिंदगी पाए और कैसी जिंदगी पाए? कसरत की जिंदगी देने आया वो, ना कि वो हलाकत हमारे लिए लेकर आए, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी बख्शने वाला है। इसीलिए लिखा है ना कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो क्या ना होगा जी?
ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنانے کے لیے جو وہ ہمارے لیے آیا ہے۔ خدا گناہ کو نہیں پسند کرتا، نہ گناہ کی طرفداری کرتا ہے، نہ کسی انسان کی طرفداری کرتا ہے، نہ کسی فرشتے کی طرفداری کرتا ہے۔ خدا کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے۔ انصاف کے مطابق خدا انصاف پسند ہے، انصاف کے مطابق تولے جاؤں گے تے جے اگر کھڑے نکلاں گے تے ہی خدا دی بادشاہی دے لائق ٹھہرائے جائیں گے۔ نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور خدا کے کلام میں نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ جو بادشاہی کے فرزند ہیں وہ کون ہیں؟ وہ خدا کے لوگ ہیں، وہ ایمان لانے والے ہیں۔ کسی ایسا نہ ہوئے کہ جڑے بادشاہی کے فرزند نے وہ بادشاہی تو باہر ہیں، تاریکی دے وچ، ٹھیک ہے۔ آج خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ ذہن میں خیال کیا اور بنایا ہوا ہے نا خدا سے میرا طرفدار ہے، خدا ہمیں بچا لے گا، تو وہ ایسے ہی نہیں بچائے گا، وہ آپ کے ایمان کے مطابق آپ کو بچائے گا۔ آج عزیزو خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہم خدا ان کو حقیقت میں پہچاننا شروع کر دینے والے۔ اگر نہیں پہچانیں گے تو پھر مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا آخر ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ اگر خدا کی طرف نہیں آئے، اگر خدا کے ڈر اور خوف میں ہم قائم نہ ہوئے تو پھر ہمیں آج دیکھنا ہے یہ نہیں کہ خدا صرف جو مسیح ہے انہوں نے دی، بلکہ دیکھا جب پترس کا مال کا جو ہم نے حوالہ پڑھا مال 10واں باب اس کی 35ویں آیت میں لکھے نا، بلکہ ہر قوم نے جو اس سے کیا ہے، جو اس سے ڈرتا اور راز بازی کرتا ہے، ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راز بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ وہی خدا کو پسند آنے والا ہے جڑا خدا کا ڈر کے خوف رکھتا ہے، جڑا خدا سے حقیقی ایمان رکھتا ہے، جڑا ایمان خدا دے خدا او زندگیاں بچانا والا ہے۔ آئے دو ہم سب اپنے سر کو جھکا دیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم خدا کے کلام مقدس کے مطابق دعا کرتے ہیں۔ سب تر خدا کی بات حضوری میں جھک جانے والے ہوں اور ہر ایک آن خدا ان کی حضوری میں بند ہو جانے والے دعا کریں گے۔ بہرحال کے خالی ہمارے زندہ آسمانی باپ دل کے ساتھ گہرائیوں سے خدا ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں زندہ خدا تو جو کسی انسان کا طرفدار نہیں، تو جو کسی فرشتے کا خدا طرفدار نہیں، تو جو خدا کسی طرح کی بھی طرفداری کو پسند نہیں کرتا خدا ہم ذرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں خدا ہمیں بھی خداوند تو اپنے لائق طور پر خداوند بنانے والا ہو تاکہ خداوند تجھے پسند آنے والے ایمان کے وسیلہ سے خداوند تیری پاک حضوری میں قائم رہنے والے اور خداوند تجھے پسند آنے والے ہوں۔ خداوند آج کا کلام خدا تیرے کلام مقدس میں سے ہم نے سیکھا اور پڑھا ہے، خداوند تیرے کلام کی معتبر باتیں، خداوند تیرے کلام کے معتبر حصے جو خداوند آج تیرے لوگوں کے درمیان کھولے گئے ہیں، یسوع کے نام سے خداوند ہماری زندگیوں پر باثر ہوں اور خدا ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو خدا اس آئینے کے مطابق خدا اس میں دیکھنے والے اور اپنے آپ کو خدا تیرے کلام مقدس کے مطابق بہتر بنانے والے خدا اپنا جلال اپنی قدرت ہماری زندگیوں میں خدا تو ظاہر کر، ابلیس کے ہر طرح کے خدا ہتھکنڈوں سے، ابلیس کی ہر طرح کے خدا ظلم و ستم سے، ابلیس کے ہر طرح کے خدا ہماری زندگی پر خدا اس اثر کو یسوع
کے نام میں ختم کر کے خدا ہمیں اپنی قربت، اپنے نزدیکی، اپنے قدموں میں آنے کا بڑا بھاری فضل بخش خدا، تاکہ ہم تیری قربت، تیری نزدیکی میں رہتے ہوئے ہمیشہ خدا تیرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، تجھ میں بڑھتے رہیں، تیرا جلال ہماری زندگیوں میں ہمیشہ بڑھتا رہے، اور خدا ہم خدا تیرے ساتھ اسی طرح سے خدا تیری قدوسیت میں اور خدا تیرے رحم، تیرے فضل اور تیرے پیار میں خدا نہ صرف خود بلکہ خدا اپنے گھرانوں کو بھی یسوع کے نام میں خدا تیرے ساتھ ساتھ لے کر خدا چلنے والا، تو ہمارے ساتھ ہونا اور خدا بڑی برکت دینا اس سارے وقت کے لیے تیری بات بری میں ہم نے تیرے کلام مقدس اور تیرے خدا کی باتوں کو، تیری شریعت کی باتوں کو خدا سنا ہے، خدا ہمیں ان پر قائم رہنے کے لیے، ہمیشہ اس کے مطابق چلنے کے لیے اپنا بڑا بھاری فضل ظاہر کرنا خدا، تاکہ تیرے کلام کے دائیں یا بائیں خدا نہ بڑھیں بلکہ تیرے کلام کے مطابق خدا چلنے والے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ ایک زندگی کو چھونا، ایک زندگی کو اپنی حکمت، دانائی، عقل، فہم بخشنا اور خدا اپنے کلام کے مطابق چلنے کا خدا شرف بخشنا ہمارے ساتھ ہو۔ باقی مانا بھی خدا ساری میٹنگ، سارے وقت میں ہمارے ساتھ رہتے ہوئے بڑی برکت دے۔ یہ سب کچھ ہم تیرے پہلے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگ لیتے اور بڑے ایمان کے ساتھ پا لیتے ہیں، آمین۔